بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکاتب و مدارس کے 5 بنیادی مقاصد میں سے چوتھا مقصد یہ ہے کہ ان بچوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمجھائیں، خلفائے راشدین کے بارے میں یہ بتائیں کہ خلفائے راشدین کون تھے، ان کا امت پر کتنا بڑا احسان ہے۔ طلباء کی بڑی جماعت جو ہمارے اسکول میں جانے والے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ حضرت عمر کے بارے میں آپ کو کیا معلومات ہے، وہ کہیں گے کہ ہم تو کچھ نہیں جانتے۔ میں بروج میں ایک مسجد میں نماز کے لیے گیا، نماز ہو گئی تھی، میں نے اپنی نماز پڑھی، پھر ذہن میں آیا اور دیکھا کہ طلباء گروپ ہے، میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا، سب سے مصافحہ کیا اور پوچھا کہ یہ کیا نام ہے، تو سب نے نام بتائے۔ پوچھا کیا کرتے ہو، تو کہا ہم تو یہاں اسکول میں پڑھتے ہیں۔ پوچھا کیا پڑھتے ہو، ایک نے کہا میں 10ویں میں ہوں، دوسرا کہتا ہے میں 11ویں میں ہوں، کسی نے کہا 12ویں میں ہوں، سارے بچوں نے جواب دیے۔ میں نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے، آپ لوگ پڑھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ نماز کے لیے بھی آئے ہوئے ہیں، اور ضرور نماز پڑھتے رہو۔ پہلے تو میں نے ان کو یہ کہا، پھر میں نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے کیا پڑھا ہے اور ان کے بارے میں آپ کے ذہن میں کیا ہے، تو کہا ہمیں تو کچھ معلوم نہیں، 12ویں کا طالب علم ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں ان کو معلوم نہیں ہے کہ معروف کیا چیز ہے، منکر کیا چیز ہے۔ یہ مفتی عبداللہ صاحب کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ کی کارگزاری ہے۔ حضرت لکھتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ آہا امت تک کیا حال ہو گیا ہے، امت کا یہ حال۔ مولانا فرماتے ہیں کل لندن میں ایک مولانا صاحب ملے اور کہنے لگے کہ مسجد میں شادی ہو رہی تھی تو فوٹوگرافی کے لیے مسجد میں کیمرہ وغیرہ لا کر رکھے گئے۔ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا، ان سے کہا بھائی یہ مسجد ہے، اس طرح کیمرے سے آپ فوٹوگرافی نہیں کر سکتے۔ وہ مولانا صاحب ہیں، ذمہ دار ہیں۔ مفتی صاحب فرمارے پرسوں ہی مجھے سنا رہے تھے، تو وہ کہنے لگے جو لوگ مسجد میں آئے ہوئے تھے تم مسلمان ہو کہ مجھے فوٹو کھینچنے سے روک رہے ہو؟ ذرا سوچیں، معروف منکر بن گیا اور منکر معروف بن گیا، یہ قیامت کی نشانی ہے، اور جو بھلائی کا کام تھا وہ برا ہونے لگا اور جو برا کام تھا وہ اچھا ہونے لگا، یعنی الٹا سمجھنے لگے۔ عجیب و غریب قسم کا ایک حال امت کے اندر پیدا ہو گیا ہے۔ میرے دوستو، بڑی ضرورت ہے کہ ہم عام انسانوں پر محنت کریں۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی، ابھی 2 ہفتے ہوئے ہیں سورج سے مجھے دعوت ملی ایک گاؤں میں، لوگوں نے کہا ہم نے ایک جلسہ رکھا ہے، وہاں آپ کو آنا ہے۔ میں نے پوچھا کیا پروگرام ہے، تو کہا ہم لوگوں نے ایک پروگرام چلایا ہے کہ ہر ایک مسجد میں یہ اعلان کیا کہ جس شخص کو بھی اپنا قرآن شریف درست کرانا ہو وہ ہمارے پاس آئے، دن میں جب بھی فرصت ہو آئے، صبح فرصت ہو، 10 بجے ہو، ظہر کے بعد ہو، عصر کے بعد ہو، مغرب کے بعد ہو، ہم لوگ تیار ہیں۔ کچھ علماء نے اس کا انتظام کیا تو بتایا کہ 150 آدمیوں نے اپنے نام لکھوائے کہ ہم اپنا قرآن شریف صحیح کرنے کے لیے آئیں گے۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ چلو کچھ علماء تو ایسے تیار ہیں اور ان کو یہ فکر ہوئی کہ امت کا قرآن درست کرانا چاہیے۔ ہم لوگ صرف 5 نمازیں پڑھا کر باہر نکلیں، صبح کے 2 گھنٹے اور شام کے 2 گھنٹے پڑھا کر بیٹھ جائیں اور مطمئن ہو جائیں کہ ہم نے دین کی خدمت کی، یہ صحیح نہیں ہے۔ 24 گھنٹے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اللہ کے کچھ بندے آئیں اور ان کو ہم پڑھائیں، ان کو مسائل سمجھائیں، اعلان کریں کہ بھائی ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ وہیں کا واقعہ ہے کہ وہاں ٹورنٹو میں، حیدرآباد میں کچھ لوگ بڑے پڑھے لکھے ہیں، تو ایک بہت بڑے اسکول کے اچھے ٹیچر ہیں، اب تو ریٹائر ہو گئے ہیں، پینشن مل رہی ہے، تو انہوں نے مسجد میں اعلان کیا کہ جس بچے کو بھی
سائنس سیکھنا ہو تو میں اس مسجد میں ظہر کے بعد 2 گھنٹہ بیٹھوں گا اور میں مفت بچوں کو سکھاؤں گا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں مجھے بہت ہی خوشی ہوئی کہ اللہ کا ایک بندہ تو ایسا نکلا جو بچوں کو فری میں پڑھا رہا ہے، حالانکہ وہ ٹیوشن لے ہوئے ہیں تو وہاں تو بہت ٹیوشن ہوتا ہے، لیکن نہیں، کہا کہ میں ریٹائر ہوں، مجھے گورنمنٹ پیسہ دے رہی ہے تو مجھے چاہیے کہ امت کے بچوں کو فائدہ پہنچاؤں۔ ہمارے یہاں کتنے ٹیچر ہوں گے جو ریٹائر ہوں گے، تعلیم یافتہ ہے، لیکن وہ بچوں کو نہیں سکھائیں گے۔ اصل میں امت کا جو درد ہونا چاہیے وہ ہمارے اندر نہیں ہے، اور خاص طور پر ہمارے علماء کو چاہیے کہ وہ بچے جو اسکولوں میں جا رہے ہیں اور کالجوں میں جا رہے ہیں ان کی دینی حالت کی طرف توجہ کر کے ان کو قریب کرنے کی کوشش کرے۔ یہ خاص طور پر ضروری ہے کہ ان کو محنت سے بلائیں، معلوم کریں کس حالت میں ہے، دین کا کتنا حصہ ان کے پاس ہے۔ مکتب اور مدرسوں میں جو بچے ہمارے آ رہے ہیں وہ شاید 10% ہوں گے، امت کے 90% بچے کالج اور اسکولوں میں جا رہے ہیں، اور ہمیں نہیں معلوم کہ انہیں وہاں کس طرح کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ آج کل روز بروز جو حالات تبدیل ہو رہے ہیں کہ یہ سیکھنا چاہیے، فلاں چیز سیکھنی چاہیے، لوگ برائیوں کی طرف ایسا دوڑ رہے ہیں جس کی انتہا نہیں ہے۔ ایسی حالت میں ہمیں امت کے بچوں کو بچانا ہے، ان کو خطرناک حالات سے روکنا ہے، تو ان کو بلا کر بٹھانا پڑے گا، ان کے ساتھ محبت سے ملنا پڑے گا، ان کو بتانا پڑے گا ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایک خاص کلچر ہے، ہم دوسروں کی طرح نہیں کر سکتے۔ ہمارے اسکولوں میں جو بچے ہیں ان کو بتائیں کہ آپ کے اندر اور دوسروں بچوں میں کیا فرق ہے۔ مسلمانوں کی ایک امتیازی شان ہے۔ میں دیہاتوں میں جاتا ہوں، ہمارا جانا ہوتا ہے، میں لڑکوں سے پوچھتا ہوں، ایک ہندو بھی روٹی کھاتا ہے، ایک مسلمان بھی روٹی کھاتا ہے، مگر ہمارے اس کے درمیان میں کیا فرق ہے؟ تو مجھے سمجھاؤ۔ میں بچوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلامی کلچر کیا ہوتا ہے، وہ بیچارے خاموش رہتے ہیں کیونکہ اس قسم کے سوالات مکتب میں کوئی نہیں کہتا۔ پھر میں اسے سمجھاتا ہوں، کیا ہندو ہاتھ دھو کر کھاتا ہے؟ نہیں۔ بسم اللہ پڑھ کر کھاتا ہے؟ نہیں۔ دائیں ہاتھ سے کھاتا ہے؟ نہیں۔ دیکھو مسلمان بسم اللہ پڑھتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، دائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، تاکہ ان کو پتہ چلے ہمارا کلچر کیا ہے۔ بچے کو آپ اگر اس انداز سے سمجھاتے ہیں کہ سوار تو موٹر پر سب ہوتے ہیں، بس میں ہم بھی بیٹھتے ہیں، وہ بھی بیٹھتے ہیں، فرق سمجھاؤ کہ مسلمان بندے بسم اللہ پڑھ کے قدم رکھتے ہیں، دعا پڑھتا ہے، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون۔ بچے کو کہو کیا کہ وہ اس طرح کرتا ہے؟ اصل میں تہذیب کا فرق ہمارے بچوں کے دماغ میں ڈالنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایک خاص کلچر ہے، اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بہت تاکید سے سمجھائی۔ یہ بات جو آئی من تشبہ بقوم فہو منہم، اسی لیے ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو اس سے بچانا چاہتے ہیں۔ یہ محرم کا روزہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، تو آپ نے کہا کہ میں زیادہ حقدار ہوں اس دن کے روزے کا، پھر فرمایا ایک دن بھی اگلا بھی روزہ رکھوں اور ایک دن پچھلا بھی روزہ، تاکہ تشبہ نہ ہو جائے۔ آپ نے تشبہ سے اپنی امت کو بچانے کے لیے ایک دن اگلا اور ایک دن پچھلا روزہ رکھوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص تاکید یہ تھی کہ ہمارا اپنا ایک تہذیبی ڈھانچہ ہے، وہ دوسرے سے ممتاز ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ بات بچوں کو سمجھانی پڑے گی، ہماری خاص تہذیب ہے، خاص کلچر ہے جو دوسروں سے الگ ہو۔ عیسائی بچے جو آپ کے اسکولوں میں ہیں وہ ایسا کرتے ہیں، اس طرح کے پینٹ پہنتے ہیں، تم نہیں پہن سکتے۔ وہ کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں، آپ نہیں کر سکتے، آپ مسلمان ہیں۔ وہ پیشاب کرتے ہیں تو ایسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، استنجا نہیں کرتے۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ پیشاب کے بعد استنجا کرے، تو ہمارے کلچر میں اور ان کے کلچر میں کیا فرق ہے؟ یہ بچوں کے ذہن میں پختہ ڈالنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس کو معلوم ہو جائے میں مسلمان ہوں، میرا یہ کلچر ہے، میری تہذیب الگ ہے، ان کی تہذیب الگ ہے۔ خاص ترتیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ دوسرے سے ممتاز ہے۔ دوسرے جو لوگ ہیں ان کے اور ہمارے درمیان ہر چیز میں واضح فرق ہے، ہمارے کھانے میں، ہمارے پینے میں، ہمارے سونے میں،
ہمارے چلنے میں، لوگوں کے ساتھ ہمارے برتاؤ کرنے میں ہم پوری دنیا کے دوسرے انسان سے ممتاز ہیں۔ ہمارا بچہ کسی بوڑھے آدمی کو ایسا نہیں کہہ سکتا، جیسا کہ میں نے ایک شادی کے جلسے میں دیکھا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک گاؤں میں گیا تھا، ابھی دولہے کا انتظار تھا کہ ایک بوڑھے آدمی نے ایک لڑکے سے کہا، بیٹا ذرا پانی لے آنا، تو وہ جواب دیتا ہے، میں بیٹھا ہوں اور سن رہا ہوں، کیا آپ کے پیر ٹوٹ گئے ہیں؟ خود پی کر آؤ۔ یہ غیر اسلامی تہذیب، یہ غیر اسلامی تہذیب ہے۔ اسلامی تہذیب یہ کہ وہ کھڑا ہو جائے اور کہے میں بھی لے کر آتا ہوں۔ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا، جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کیا اور جس نے ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی لیے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے بڑوں کی عزت نہیں کی وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ یہ بات اس بچے کے سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے کہ اس کا ذہن ایسا بنایا ہی نہیں گیا۔ یہ جملہ میں نے خود سنا ہے کہ تمہارے پیر ٹوٹ گئے ہیں کیا؟ اللہ اکبر! یہ حال ہو گیا ہے امت کا کہ بچہ اس بڑے آدمی کو ایسا کہہ رہا ہے۔ کبھی ایسا نہیں کرتے کہ دوسروں کو بس میں جگہ دے دیں۔ ہم جب بس میں جاتے ہیں، سورج سے جب بسیں چلتی ہے تو اس سے لڑکے بھی اسکول جاتے ہیں، جیسے ہی بس لگی وہ فوراً باہر ہی سے اپنے بیگ سیٹ پر جگہ روکنے کے لیے ڈال دیتے ہیں، پھر کود کر اندر چلے جاتے ہیں۔ وہ جوان ہیں، میں نے بوڑھوں کو دیکھا، عورتوں کو دیکھا، وہ بیچاری کھڑی ہیں۔ میں نے بعض بچوں سے کہا کہ بھائی تم مسلمان ہو، ایک عورت کھڑی ہے، ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہے، سفید داڑھی ہے، یہ کھڑا ہے اور تم بیٹھ جاؤ، یہ کوئی تہذیب ہے ہماری تہذیب یہ کہہ رہی ہے اس بوڑھے آدمی کو پہلے بٹھائے، کوئی عورت کھڑی ہے اس کو بٹھائے۔ ہمارے یہاں مفتی صاحب کا ایک گاؤں ہے، کہتے ہیں گاؤں میں ایک مشہور وکیل تھے، وکیل کالے خان، بڑے دیندار آدمی۔ ہندوؤں کے گاؤں میں سے کچھ مسلمان اس وکیل کے پاس آ کر کہا، وکیل صاحب ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں مگر وہاں کے ہندو بنانے نہیں دیتے، سرپنچ ہمارا بہت مخالف ہے، مسلمان کی مسجد نہ بنے، اگر آپ آئیں تو اچھا ہے۔ وکیل صاحب نے کہا چلو کسی دن آؤں گا۔ ایک دن وہ گئے، بس میں بیٹھے، وہاں اکثر بسیں بھری ہوتی ہیں اور گرمی کا زمانہ تھا۔ مولانا کہتے ہیں میں اپنے گاؤں سے چل کر کچھ آگے ایک اسٹاپ پر بس کھڑی ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ہندو عورت اپنے بچوں کو لے کر اوپر آئی، بس فل تھی اور کوئی جگہ بیٹھنے کے لیے نہیں تھی۔ وکیل صاحب دیکھتے ہیں کوئی ہندو نوجوان کھڑا ہو کر ایسا کہتا ہے، بہن یہاں جگہ ہے، یہاں آ جاؤ۔ جب کسی نے نہیں کہا تو وکیل صاحب کھڑے ہو گئے۔ وکیل صاحب داڑھی پر لال رنگ لگاتے تھے، جو خود بوڑھے تھے تو کھڑے ہو گئے اور کہا بہن تم یہاں بیٹھ جاؤ، آپ کے ہاتھ میں بچہ ہے، تم کیسے کھڑی رہ سکتی ہو؟ وکیل صاحب کھڑے ہو گئے۔ قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ وکیل صاحب جس گاؤں میں جا کر یہ کوشش کرنے والے تھے مسلمانوں کو اجابت مل جائے، وہ بچی اسی گاؤں کی تھی اور سرپنچ کی لڑکی ہی تھی۔ وکیل صاحب تو نہیں جانتے تھے، جب وہاں اترے بچی نے کہا کہاں کا ارادہ ہے، ذرا ہمارے گھر چلو، آپ نے مجھے جگہ دی ہے۔ تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے بھی جگہ نہیں دی، آپ میرے لیے کھڑے ہو گئے۔ وکیل صاحب نے کہا میں یہاں کام سے آیا ہوں، سرپنچ سے ملنا ہے، تو اس نے کہا میرا باپ ہی سرپنچ ہے۔ وکیل صاحب کو بڑی حیرت ہوئی، وہ گھر لے گئی اور اس نے سب سے پہلے اپنے باپ کو یہ کہا کہ میں بس بے سوار ہوئی، کسی نے بھی جگہ نہیں دی، اس چچا نے مجھے جگہ دی اور یہ وہاں سے کھڑے بس میں آئے ہیں۔ وہ بڑا متاثر ہوا، پھر کہا بولو کیا کام ہے؟ وکیل صاحب نے کہا بھائی یہاں کچھ مسلمان رہتے ہیں، ان کو بھی یہاں عبادت کرنے کے لیے مسجد کی ضرورت ہے۔ سرپنچ نے کہا تم فکر نہ کرو، میں بنا دیتا ہوں۔ یہ ہے تہذیب اور اس کا اثر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، کمزور پر رحم کرو، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو حدیث ہے وہ کوئی معمولی نہیں۔ مسلمان اگر اس کو پیش نظر رکھے، جیسا کہ وکیل صاحب نے کیا کہ ایک عورت ہے، اس کے ہاتھ میں بچہ ہے اور میں بیٹھا ہوں، اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ خود کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر انہوں نے عمل کیا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ مسئلہ چٹکیوں میں حل ہو گیا۔
اس سرپنچ نے کہا میں خود بنا دیتا ہوں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ وکیل صاحب چلے آئے۔ یہ ایک اخلاقی تعلیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم اپنے بچوں کو یہ اخلاق سکھائیں، آپ کو بڑوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، کس کی خدمت کرے، کوئی ہندو بھی ہو، کوئی غریب ہو، امیر ہو، تھرڈ کلاس کا ہو، بیچارہ بیمار ہے، اس کے پاس سواری نہیں ہے، آپ اپنی سواری پر اس کو لے جاؤ، آپ اس کو کہو چلو میں اس موٹر پر سوار ہو جاؤں۔ میں ساؤتھ افریقہ گیا، وہاں میرے دوست تھے جو میرے ساتھ بڑے پڑھے تھے، ڈابیل میں بھی، دیوبند میں بھی، مصر میں بھی۔ وہ جامعہ ازہر میں انگریزی سکھانے کے استاد مقرر ہوئے۔ مولانا اسماعیل عبد الرزاق صاحب نام تھا۔ میں نے پوچھا مولانا اسماعیل کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ تو لیڈی اسمتھ سے 4-5 کلومیٹر دور کالے لوگوں کی بستیوں میں کے پاس رہتے ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیا بات ہے، کالے لوگوں کے پاس رہتے ہیں تو بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی مجھے بھی لے جاؤ۔ میں جب ان کے پاس گیا میں نے پوچھا مولوی اسماعیل یہاں کیوں؟ تو کہا مولانا انہی لوگوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے، مولانا انہی لوگوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کہا کہ یہ لوگ شراب پیتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، پھر میں ان کے زخمیوں کو اپنے موٹر پر بٹھا کر لے جاتا ہوں، چلو میری موٹر پر بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا آپ کو رات میں ڈر نہیں لگتا؟ کہنے لگے میں نے 4 بڑے بڑے کتے رکھ چھوڑے ہیں، وہ مجھے لے گئے، دیکھو یہ بڑے بڑے کتے پجڑے میں بند ہیں۔ کہا اس کو تو دن میں بند کرتا ہوں اور رات کو چھوڑ دیتا ہوں، اور یہ کالے لوگ کتوں سے بہت ڈرتے ہیں، میرے کمپاؤنڈر میں نہیں آتے، لیکن جب میں نے یہ خدمت شروع کی تو ان کو علاج معالجہ کے لیے جاتا ہوں، ان کو پوچھتا ہوں، کوئی بھوکا ہوتا ہے ان سے کہتا ہوں کہ روٹی کھا لے، اس لیے یہ پورا علاقہ میرا احترام کرتا ہے۔ اخلاق سے مارا کرتے ہیں، اخلاق سے جیتا کرتے ہیں۔ امت کا یہ کردار ہونا چاہیے۔ یہ بات ہمارے اپنے نوجوانوں کو ہمیں سکھانے کی ضرورت ہے۔ آپ کے پڑوس میں کون ہے، ہم ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں کہ انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ تو نرالی قسم کی امت ہے، یہ تو ہمارے ساتھ بہت خوش طبعی سے بات کرتے ہیں، یہ ہماری خدمت کرتے ہیں، اگر بیمار ہو جاتے ہیں ہمارے لوگوں کے اندر سے یہ بات نکل گئی ہے۔ یہ اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے بھی برتتے تھے۔ ایک بڑھیا کا واقعہ آپ لوگوں نے ہو سکتا ہے سنا ہو۔ مکہ شریف میں جا رہی تھی اور صنادید قریش کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، وہ مذاق کرنے لگے کہ یہ جا رہی ہے کمبخت، اس کو شرم نہیں آتی۔ ایک بڑھیا مکہ شریف میں جا رہی تھی اور صنادید قریش کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، وہ مذاق کرنے لگے کہ یہ جا رہی ہے کمبخت، اس کو شرم نہیں آتی، اتنا بڑا گٹھر لے کر لڑھکتی ہوئی جا رہی ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں پر تھے۔ یہ باتیں آپ کو بہت ناگوار گزری، بیچاری کی مدد کرنی چاہیے تھی، وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور آپ نے اس بڑھیا کا بستر اپنے سر پر رکھا اور اس کے گھر تک پہنچایا۔ یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ بات ڈاکٹر مصطفیٰ نے اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے سوشل کام کیے۔ ہمارے یہاں سوشل کام کی قدر ہونی چاہیے، سمجھائیں کہ لوگوں کی خدمت کریں، غیر مسلموں کی خدمت کریں، ان کو بلائیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نبوت ملنے سے پہلے کیے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں لے جا رہے ہیں، آپ نے ایک آواز سنی، کوئی شخص کر رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم راستے پر چل رہے تھے، فسمع صوتا یقول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز سنی، کوئی شخص کر رہا ہے، فالتفت یمینا وشمالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں توجہ فرمائی، کہاں سے یہ آواز آ رہی ہے؟ دیکھا ایک حبشی غلام ہے، گھر میں چکی کے پاس بیٹھا ہوا ہے، بخار کی وجہ سے اس کا جسم کپکپا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا اوہو یہ تو بیچارہ کپکپا رہا ہے، چکی کے پاس پڑا ہوا ہے، حبشی غلام ہے، یہ قریش کا اعلیٰ قسم کا انسان
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جا کر فرماتے ہیں مالک یا اخی، میرے بھائی کیا حال ہے؟ قریش خاندان کا اتنا اعلیٰ انسان اس غلام کو کہہ رہا ہے مالک یا اخی۔ اس نے بیان کیا کہ مجھے سخت بخار ہے اور میرا آقا اتنا ظالم ہے، اگر میں نہیں پیسوں گا تو مجھے بہت مارے گا، اس لیے مجھے بہت فکر ہے، میں رو رہا ہوں، کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الگ ہو جاؤ، ہٹ جاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے چکی پیسی۔ ہم نے کبھی کسی کی تھیلی بھی نہیں اٹھائی، ہم تو بیٹھے بیٹھے ویسے ہی بات کر رہے ہیں، ہم لوگ صرف باتیں کرتے ہیں۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی اس طرح خدمت کی ہے۔ اسلام اس طرح تو نہیں پھیلا، اسلام ایسے ہی نہیں پھیلا۔ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو دنیا میں بسنے والے انسانوں کے ساتھ بھلائی کرے۔ ایسا نہیں کہ خیر الناس من ينفع المسلمین، بلکہ فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو دنیا میں بسنے والے انسانوں کے ساتھ بھلائی کا کام کرتا ہو، انگریز ہو، یہودی ہو، حبشی ہو، اور ہر ایک کی خدمت کرے، شفقت کا معاملہ کرے، اس کو کھلائے، اس کو دین سمجھائے۔ ہمارے لوگ نوکر رکھتے ہیں، زامبیا میں، ملاوی میں، ہر گھر میں 3 4 نوکر کالے لوگ ہوتے ہیں، سارا دن ان سے کام لیتے رہیں گے، اور شام کو یہ بھی نہیں پوچھتے تمہارے گھر میں کتنے بچے ہیں، کپڑے ہیں یا نہیں۔ ہمارے مولوی محمد کے ہاں ایک مسلم نوجوان ہے، وہ بہت خدمت کرتا تھا، میں دیکھتا رہا۔ جب میں وہاں میرے لڑکے کے یہاں ملاوی گیا 2 4 دن کے بعد میں نے مولوی محمد کو پوچھا وہ تیرے گھر کی بہت خدمت کرتا ہے، تو نے کبھی ایسا بھی کیا؟ اس بچے کو بٹھا کر کہا کہ کلمہ سناؤ۔ وہ بچہ مسلمان تھا۔ میں نے کہا تم لوگ سارا دن اس سے کام لیتے ہو لیکن اس کے دین کی فکر نہیں کرتے، شام کو بٹھا کر یہ کہو کہ بیٹا بیٹھ جاؤ مجھے کلمہ سناؤ، نہیں یاد ہے اس کو سمجھاؤ، دوسرے دن دوسرا کلمہ، اسے نماز پڑھانا سکھاؤ۔ یہ کام ہم نہیں کر رہے ہیں، صرف ایک کام لے رہے ہیں، اس سے تو کیسے کام چلے گا؟ اللہ تعالی ہم سب کو ان ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔